اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر یوٹیوب ناظرین، آج نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 37 کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خطبہ کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ارشاد گرامی جو بمنزلہ خطبہ ہے اور اس میں نہروان کے واقعہ کے بعد آپ نے اپنے فضائل اور کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے تو اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے، اور اس وقت سر اٹھایا جب سب گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت بولا جب سب گونگے ہو گئے تھے، اور اس وقت نور خدا کے سہارے آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ میری آواز سب سے دھیمی تھی، میں نے جب عنان حکومت سنبھالی تو اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی، اور میں تنہا اس میدان میں بازی لے گیا۔ میرا اثبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھیں اور نہ آندھیاں ہٹا سکتی تھیں۔ نہ کسی کے لیے میرے کردار میں طعن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا۔ یاد رکھو کہ تمہارا ذلیل میری نگاہ میں عزیز ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تمہارا عزیز میری نگاہ میں ذلیل ہے، یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ میں قضائے الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سراپائے تسلیم ہوں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر سکتا ہوں، جب کہ سب سے پہلے میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، تو اب سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں نے اپنے معاملہ میں غور کیا تو میرے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ بیعت پر مقدم تھا، اور میری گردن میں حضرت کے عہد کا طوق پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔ خطبہ نمبر 37 کا اردو ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ کل شریف پڑھ کر میرے والد محترم ملازم حسین اور ہمشیرہ رضا فاطمہ کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔